سجدہ کن چیزوں پہ ہوتا ہے تو اس کا کل ہم نے پہلا مسئلہ پڑھا تھا 549 پڑھا تھا نا پورا 550 پڑھنا ہے آج ہاں پڑھنا ہے 549 مسئلہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس چیز پر آپ نے سجدہ کرنا ہے وہ تو پہلے تو ہے پاک ہو، یہ پیچھے گزر چکا ہے، باقی سارا مکان نجس ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسجد جو ہے نا وہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ زمین میں سے ہو، زمین میں ریت بھی آ جاتی ہے، مٹی بھی آ جاتی ہے، پتھر بھی آ جاتے ہیں، جوس آ جاتی ہے، نورا وہ بھی آ جاتا ہے، زمین مٹی سے بنی ہے اینٹیں بھی آ جاتی ہیں، خزف جو ٹھیکری ہوتی ہے، کوزہ جو ہوتا ہے گھڑا ہوتا ہے یہ خزف ہوتا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے۔ کنکریٹ اس میں کیا ہے؟ کنکریٹ میں ریت ہے، بجلی ہے، سیمنٹ ہے، سیمنٹ پتھر سے بنتی ہے، یہ سارے ان سب سے زمین حقیق فیروزہ یاقوت ان پہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی تو زمین میں سے ہے۔ ہاں زمین سے جو معدنیات دھاتوں کی شکل میں آئے، سونا، چاندی، پیتل، نکل، یہ جو ہے نا کاپر، ان پہ سجدہ ہے، باقی زمین ساری سجدہ، یہ ہو گئی زمین۔ اور زمین سے پیدا ہونے والی نباتات، درخت، ان پر بھی سجدہ ہوتا ہے۔ ان نباتات کی ایک صفت ہے وہ آ گیا تو زمین اور نباتات کی کیا صفت ہے کہ وہ کھانے میں استعمال ہونے کی صلاحیت بھی نہ رکھے۔ ایک چیز ہے بریڈ ہم کھاتے ہیں، ایک دفعہ ہے کہ اس میں صلاحیت ہے، اسے پکا کے کھایا جاتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہی صلاحیت ہی نہ ہو، کھانے اور پہننے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ کپاس تازی ابھی پودے سے ہم نے نکالی ہے، اس میں صلاحیت ہے کہ وہ کپڑا بن جائے، دھاگا بن کے، کھانے اور پہننے کی صلاحیت ہی نہ ہو، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ نباتات پانی کے اوپر نہ ہوتی ہو۔ پانی کے اوپر کچھ ہوتی ہیں نباتات، جیسے کمل کا پھول اگر دیکھا ہوا ہے وہ پانی پر ہی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ سارا خلاصہ ہے زمین یعنی واجولار اور نباتات وہ جو کھانے پہننے کی صلاحیت نہ ہو اور واج الماء پر بھی نہ ہوتی ہے۔ واج الماء پر وہ یہ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، باقی نباتات پانی کے اوپر نہیں ہوتی۔ یہ خلاصہ اب پڑھتے جائیں خلاصہ یعتبر فی مسجد الجبہہ میں شرط یہ ہے مضافہ الی ما تقدم من طہارت کے ساتھ ساتھ یہ شرط ہے کہ ان یکون من الارض او نبات، یا زمین ہو یا یہ مسئلہ کل پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا کل، چلو اس کا خلاصہ اب آپ نے سن لیا۔ آگے والے مسئلہ 550 جو ہے ہماری کتاب میں 550 میں وہی بات ہے کہ جو نباتات کا ہم نے کہا ہے نا زمین سے پیدا ہونے والے درخت، بوٹیاں وغیرہ وہ ہوں جو کھانے میں استعمال ہونے کی صلاحیت ہی نہ رکھیں، یہاں یہ ہے۔ اور اس کے بعد والے مسئلے میں ہے کہ 551 میں کہ پہننے کی صلاحیت بھی نہ، ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے، کھانے اور پہننے کی صلاحیت نہ۔ یعتبر فی جواز سجود علی النبات، نبات پر سجدے معتبر یہ ہے کہ لا یکون معقولا، وہ معقول نہ ہو۔ اب آگے پہلے معقول بالفعل ذکر کریں گے، مثال ہے، پھر معقول بالقوہ، خلاصہ یہ معقول بالقوہ پر بھی احتیاط لازم بنا پر سجدہ نہیں ہوتا، بالفعل پر تو ہوتا ہی نہیں، معقول بالقوہ پر بھی احتیاط لازم بنا پر نہیں۔ کل ہنتا و شعیر، گندم ہے، جو ہے، بقول ہیں، یہ بقول میں آ جائیں گی دالیں شالیں اور طرح سبزیاں آ جائیں گی، یہ والفواکہ، سبزیاں آ جائیں گی بقول میں، والفواکہ پھل ہو گئے، وناویا انہی کی مثال من المعقول ہے جو معقولات ہیں، ولو قبل وصولها الى زمان العقل، یہ اگرچہ
زمان عقل میں پہنچنے سے پہلے بھی یعنی بالکل وہ ہیں، ان میں صلاحیت ہے کھانے کی، تب بھی ان پر سجدہ نہیں ہوگا، علاوہ او احتیاج عقل الی عمل، ان کا کھانا محتاج ہو کسی کام اوپر ان پر کیا جائے، من تب کے پکا کے، او نہ وہی یا اسی طرح کا کام کیا جائے، نہ وہ نام یجوز السجود علی قشورها بعد الانفصال، جب جدا کر لینا تو ان کا چھلکا جو ہے، کدو کا چھلکا جو ہے وہ تو کوئی نہیں کھاتا نا، انسان حیوان کھاتے رہے، ہم انسانوں کی بات کریں، کدو کا چھلکا کوئی نہیں کھاتا، رجی کا چھلکا کوئی نہیں کھاتا، تو جب جدا کر لو کدو سے تو پھر جو ہے وہ چھلکا آپ باندھ رہا ہے، ورنہ آپ تو کدو پہ سجدہ کر رہے ہیں، جب جدا نہیں ہوا نا پھر تو کدو پہ سجدہ ہو رہا ہے، تو جدا کر کے اس چھلکے پہ سجدہ ہو جائے کیونکہ وہ کوئی نہیں کھاتا۔ نام یجوز السجود علی قشورها بعد الانفصال اذا كانت مما لا يؤكل، ایسا ہے چھلکا جو کھایا نہیں جاتا، وإلا اگر چھلکا کھایا جاتا ہے تو فلا یجوز السجود علیہ مطلقاً، اس پر سجدہ نہیں ہوگا مطلقاً، یعنی بالقوا کھایا جاتا ہو، یعنی پکا کے کھایا جاتا ہے، یا بالفعل کھایا جاتا ہے، ایسے اوپر سے اتارتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، جیسے سیب کا چھلکا کھایا جاتا ہے، چھلکے سمیت ہم نہیں کھاتے، آپ اتارتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، تو یہ بالفعل کھانے کے قابل ہے، اور مثلا کسی اور چیز کا چھلکا جو پکا کے کھایا جاتا ہے وہ بالکل آئے گا مطلقاً، اس پہ سجدہ پھر نہیں ہوگا جو کھایا جاتا ہے۔ کا قاشر الخيار و تفا، خیار کا چھلکا ہے، تفا کا کھایا جاتا ہے، اس پہ سجدہ نہیں۔ بلاوت لزومن، یہ اور مثال دیکھو، احتیاط لازم بنا پر تارک السجود علی نخالۃ الحنطہ، گندم کا جو چھان نہیں ہوتا جو فرون میں باقی رہ جاتا ہے، چھانی میں باقی رہ جاتا ہے، تو چھل نہیں کہتے ہیں، چھانی کہتے ہیں، چاندنی، چھاننی تو نہیں ہوتا، چھاننی نہیں ہوتی، وہ جو چیز ہے نا جس سے تو کیا کہتے ہیں، دیکھا اردو ہماری ختم ہو گئی، یہاں رہنے کا ایک نقصان یہ ہے پاکستان سے باہر رہنے کا کہ اردو بولنے لگ جاتا ہے، کیا کریں گے، پاکستان جا کر کام بھی کرنا ہے، اردو بھی بول گئی، وہیں بندہ بیٹھا ہو تقریر کے دوران کہ اب میں کیا کہوں، یہ مسئلہ بنتا ہے، اللہ خیر، ہو سکتا ہے وہاں رہنے سے پھر یاد آ جائیں الفاظ، پریشانی ہے ہمارا، آپ ابھی نئے ہیں نا، آپ کو یہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ اچھا، تو نخالۃ الحنطہ و شعیر، گندم اور جو کا جو چھان ہے نا، چھان، ہاں اوپر جو بقیہ بچ جاتا ہے وہ نا تھریشر جب لگتی ہے وہ والا نا، بھوسا نا، ہم خود گندم کے دانے ہیں، ان کی جاؤ نا اس کو آٹے میں، وہ چکی والے کے پاس جاؤ تو آٹا پیس دے گا، آپ پھر وہ چھانی سے چھانیں، چھانی ہوتی ہے، چھاننی نہیں ہوتی، چھانی سے آپ چھانے تو اس چھانی میں کچھ بچ جائے گا، گندم رہیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، آٹا نہیں ہوگا، وہ ہے نخالا، نخالے پہ نہیں ہوگا۔ ابھی بھوسے کی بات میں بات آئے گی، وہ انسان نہیں کھاتے بھوسا، نخالا انسان کھاتے ہیں، حلوہ بنتا ہے اس کا وغیرہ، والشعیر، جو کا نخالا، ان پہ سجدہ نہیں ہوگا، بال مطلق القاشر اسفل للحبوب، تمام جو دانے ہیں نا گندم جو سے ہٹ کر، تمام دانے ان کا جو نیچے والا چھلکا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فصل میں کھڑا ہوا اوپر والا چھلکا، پھر دانے نکل آتے ہیں، ان دانوں کے اوپر فٹ چھلکا ہوتا ہے، اس کے نیچے آٹا ہوتا ہے، وہ جو نیچے والا چھلکا، دوسرا چھلکا وہ ہے نا، ایک تو وہ ہے جو اس فصل میں کھڑا ہے اور اوپر چھلکے، وہ اتار دیے، جیسے مکئی کا سٹا ہے اس کے اوپر سے اتارو، یہ پہلا ہے چھلکا، پھر جو مکئی کا ایک دانہ ہے نا، اس دانے کے اوپر ایک کوٹ کھڑا ہوا ہے، وہ کوٹ نہیں، اس پہ سجدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ گندم جو کا ہو یا کسی اور کاشر الاسفل، ان پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اما نوات التمر، کھجور کی گٹھلی جو ہے کوئی انسان کھاتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کھاتا، ان پہ سجدہ ہو جائے۔ وسائر النوا، ساری گٹھلیاں جو ہیں، کوئی بھی گٹھلیاں عام نہیں کھاتا، فیجوز السجود علیہ، آم کی گٹھلی کوئی بھی نہیں کھاتا، کوئی ہے جو آم کی گٹھلی کھاتا ہو؟ آم کی گٹھلی کوئی نہیں کھاتا،
اوپر جو سخت ہوتی ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اندر والا کڑوا ہوتا ہے، کون کھاتا ہے؟ اندر والا ایسے ہے کہ آپ کو یاد رہے گا جب کھاؤ گے تو، کوئی نہیں کھاتا۔ تو عرف کھاتا بھی ہو نا، آپ کہیں جی میں کھا جاؤں گا تو آپ عرف نہیں، آپ اکیلے تھے وقضا طبن بھوسے پہ سجدہ ہو جائے گا، کوئی انسان نہیں کھاتا ہے۔ والکسیل والجات، یہ گھاس کی قسمیں ہیں، یہ گھاس ہیں، حیوان کھاتے ہیں، ان پہ سجدہ ہو جائے گا۔ وداویا، اس طرح اور قسمیں ہیں گھاس کی، ان پہ سجدہ ہو جائے گا۔ اما مالا جو تعارف لم جو تعارف اکلہما صلاحیت ہی لذالک، ہاں یہ دیکھنا، کھانا متعارف تو نہیں ہے لیکن اس میں صلاحیت ہے کھانے، کیونکہ اس کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اتنی مزے کی چیز ہے، جیسے پتہ لگے گا کھانا شروع ہو جائیں گے، تو یہ یعنی اس میں صلاحیت ہے، اس پہ سجدہ نہیں، صلاحیت والے۔ اما ما لم یتعارف اکلہ، جس کا کھانا متعارف نہ ہو، ما صلاحیت ہی لذالک، اس میں اس کی صلاحیت ہے، لما فیہ من حسن الطعم، کیونکہ اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ المستوجب لاقبال النفس علی اکلہ، جو اس چیز کا موجب ہے کہ اس کے کھانے کی طرف نفس متوجہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اقبال آگے بڑھتا ہے۔ ان کا کھانا کا علاوت لزوم عدم السجود علیہ، یہ جو کھائی جاتی ہیں کھانے کے قابل ہیں، کھاتا کوئی نہیں ہے، کھانے کے قابل ہیں، تو ان پر احتیاط واجب ہے کہ سجدہ نہ کرے۔ اچھا، اب ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں جو دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں، وہ تو دوائی ہر کوئی کھاتا ہے، تو ان جڑی بوٹیوں پر سجدہ ہو جائے گا۔ کوئی مثال، کوئی ایسی جڑی بوٹی آپ پہچانتے ہو جو دواؤں میں استعمال ہو؟ فرض کرو کہ اب یہ جو زعفران ہے یہ تو غسلاً کھائی ہی جاتی ہے نا، اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ فرض کرو کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے جو کھانے میں نہ کھائی جاتی ہے اور اس سے دوائی بناتے ہوں، تو اس پر جو ہے سجدہ نہیں ہوتا۔ دواؤں میں جو استعمال ہوتی ہے جڑی بوٹی، کھانے میں نہیں کھائی جاتی، پودنا نہیں ہے، پودنا تو کھانے میں کھایا جاتا ہے نا، جڑی بوٹی دوائی میں استعمال ہوتی ہو، شوگر کی کوئی دوائی اس سے بنتی ہو، وہ جو ہے نا وہ اس پر بھی نہیں کیا جائے گا۔ خود اس کے وہ پتے جو ہے نا مثلا وہ دوائی میں استعمال، ایک دوا ہے پتے ہیں دوائی میں استعمال نہیں ہوتے، اس کو ڈالا جاتا ہے پانی میں، پانی کا ذائقہ ہو جاتا ہے اس طرح والا جیسے ضرورت ہے دوا والے کو، پھر پتے نکال کے پھینک دیے جاتے ہیں، تو ان پتوں کا سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ پتے تو نہیں کھائے جاتے نا، تو صرف ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تاثیر کے، ان پتوں پہ ہو جائے۔ مثل وعقاقیر الادویہ، دواؤں والی جو بوٹیاں ہیں ان پر بھی سجدہ نہیں ہوگا، الا وہ بوٹیاں مالا یو کل بنفس، جو خود نہیں کھائی جاتی، بل یشرب بالماء الذی ینقع، جس پانی میں ان کو دبویا جاتا ہے نا وہ پیا جاتا ہے، خود بوٹی نہیں کھائی جاتی، اور یطبخ فیہ، یا اس پانی میں اس کو پکایا جاتا ہے، جب پانی ابلنے لگ جاتا ہے پھر وہ بوٹیاں نکال کے پھینک دیتے ہیں پانی میں، اپنی ان کی تاثیر رہ جاتی ہے، ان بوٹیوں پہ سجدہ ہوگا کیونکہ یہ خود تو نہیں کھائی جاتی۔ کا ورد لسان الثور، یہ ایک بوٹی ہے، یہ آپ دیکھیے گا نیٹ پہ اس کی شکل دیکھ لیجیے گا، یا عنب سالب، یہ بھی ایک بوٹی ہے، ان کا خود نہیں کھایا جاتا، ان کا پانی میں ڈال کے پانی ہو گیا، فإنه يجوز السجود علیہ، ان پہ سجدہ ہوتا ہے۔ کذا يجوز السجود علی ما یؤکل عند الضرورہ، اسی طرح وہ بوٹیاں جو اضطرار کی حالت میں کھائی جاتی ہیں، قحط پڑ گیا ہے کھائی جا رہی ہیں، والمخمصہ، وہی مخمصہ یعنی قحط پڑ گیا ہے اضطرار کی حالت میں، اور اندہ بعض الناس نادران، بعض لوگ جو نادر شمار ہوتے ہیں، اس کا حصہ شمار نہیں ہو رہے ہیں، وہ کھاتے ہیں، ان پہ سجدہ ہوگا۔ اذا لم يعد من المعقول عندل، اور جب ان کو عرف کے نزدیک معقول شمار نہیں کیا جاتا، بس یہی 2-4 بندے ہیں نجاف میں جو یہ والی چیز کھاتے ہیں اور کوئی نہیں کھاتا، پھر ان پہ سجدہ ہو جائے گا، کیونکہ عرف ہی نہیں ہے ان کا کھانا، دوائی والا عرف ہی ہے، جو بھی بیمار ہوتا ہے وہ والی دوائی کھاتا ہے، بس
وہ اب تو بہرحال دوائیاں بھی وہ ختم ہو گئی ہیں جو بوٹیوں سے بناتے تھے حکیم، اب آ گئی ہیں انگریزی دوائیں. تو جو ابھی بھی استعمال ہو رہی ہیں جیسے وہ جشاندے کے پتے تو استعمال نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسی بوٹی ہو نا جو دوائی میں استعمال ہو آپ کو یاد نہیں ہے؟ اتنا کمزور ہو گئی ہے طب ورنہ اگر وہی طب ہوتی نا جو پہلے زمانوں میں ہوتی تھی، یہ انگریزی دوائیاں نہ آتی تو آپ کو بھی یاد ہوتی کہ یہ بوٹی استعمال ہوتی ہے. یہ اگر ایک چیز ایک علاقے میں تو کھائی جاتی ہے وہ بندہ کسی اور علاقے میں وہاں نہیں کھائی جاتی. ہاں تو وہاں کو تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو استثناء انہوں نے کر دیا ہے جو نہ دے رہا ہے، جو کثرت کے ساتھ کھائی جا رہی ہے تو وہ معقولات میں سے لاکھوں لوگ کھاتے ہیں. انڈیا سارے میں کھائی جاتی ہے، ادھر نہیں کھائی جاتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نادر ہو گئی ہے، وہ اس پہ سجدہ نہیں ہوگا. مثلاً فرض کرو گے سبز مرچ جو ہے یا کالی مرچ ادھر سب تو کھاتے ہیں نا، فرض کرو گے کالی جو ہے نا یہاں نہ ہو، وہاں لاکھوں لوگ کھاتے ہیں، کروڑوں لوگ کھاتے ہیں. تو ٹھیک ٹھاک اس کا کاروبار ہے جس علاقے میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتی نہیں ہے نا پاکستان میں، یا کاشت نہیں کی جاتی. انڈیا میں بوریوں کے حساب سے بکتی ہے. محکمہ زراعت ہمارا کسی کام کا نہیں رہا. سندھ والے کیلا لگاتے ہیں اور چھوٹی انگلی جتنا کیلا ہوتا ہے نا، ہتھیلی پہ رکھو تو 2 تو آ جائیں گے 3، ہتھیلی سے آگے نہیں بڑھیں گے. حکومت کی وہ ہے کہ تم بھائی پوری دنیا میں اچھا کیلا ہو رہا ہے اس کا بیج لے آؤ لگاؤ. کیوں نہیں ہوتا؟ غریب سارا دن محنت کار اس کے پاس اچھا بیج ہو تو اچھی دے گا. ملک میں بھی چیز سستی ہوگی، باہر بھی بیچے گا. اب تو کاس پڑ جاتے ہیں ہمارے یہاں. ابھی ٹماٹر کا مسئلہ ہے. محکمہ زراعت بس کھا پی رہا ہے. کون سے محکمے کرو گے؟ اس چیز کی کمی ہے. سب کچھ ہے لیکن صحرا پڑے ہیں. عمران خان نے اب درخت وہ تو لگوائے، سفیدہ لگوا دیا سارا. وہ پھل دے گا، وہ پھل دے گا. تو بھائی مالٹے لگوا لے، آم لگوا لے، زیتون لگوا لے. زیتون اتنا تیل ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے. سفیدے لگ رہے کہ اگر آپ درخت لگانا لے کر آپ وہ بھی لگ سکتا ہے. جن کو انہوں نے وہ کہا ہے نا کرافٹ وغیرہ شمارہ شہباز شریف لوگ، انہوں نے پنجاب میں ٹھیک ٹھاک زیتون کاشت کروائی. اب 4-5 سال بعد وہ دیکھنا پھر باغ ہوں گے. پٹوار میں زیتون ایسے ہوتی ہے جیسے ادھر ہوتی ہے اسپین میں اور فلسطین میں اور شام میں. اور یہ زیتون کا تیل یہاں کتنا مہنگا دکھ رہا ہے. سارا عام خریدتے ہیں اور اپنی زمینیں خالی پڑی ہیں. وہ پٹوار سے مراد وہ علاقہ جو پہاڑوں کی طرح ہے زمین والا، جیسے یہ چکوال کی طرف میاں والی سے لے کر اسلام آباد ہے، لاکھوں ایکڑ زمین. ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ہاں تو ایک چارج یہ ہے کہ کھانے کی صلاحیت نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پہننے کی صلاحیت نہ. یہ تو برائزن فی جواز السجود علی النبات ان لا یکون ملبوسا، ملبوس بھی نہ ہو. کل قطن والقطان، قطن کپاس، قطان پٹ سن جس سے بوریاں نہیں بنتی، بنگلہ دیش میں زیادہ ہوتی ہے پٹ سن. ولاؤ قبل الغازل والنسج، اگر کہ ابھی اس کا دھاگا نہیں بنا، والنسج اور اس کی بنائی نہیں ہوئی، کپڑا نہیں بنا ہے، دھاگا نہیں بنا ہے، صرف کپاس کا گولا ہے، اس پہ سجدہ نہیں ہوگا. ولا باسا بالسجود علی خشب، ان کی لکڑی جو ہوتی ہے نا کتان کی قطن کی، وہ جو پودا ہوتا ہے اس لکڑی پہ ہو جائے گا کیونکہ وہ پہننے میں تو استعمال نہیں ہوتا. وورا کے ہمائن کا پتا بھی پہننے میں استعمال ہے. وقد الخوص، جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں ان پر بھی سجدہ ہو جائے گا، پہننے میں استعمال نہیں ہوتے. واللیف، دوسرے پتے، یہ لیف سادی توریاں نہیں ہوتی ہمارے ہاں، جیسے یہ
کھوسے یہاں ملتے ہیں. ہمارے یہاں ایک توری ملتی ہے بھنڈی کے ساتھ, اس کی بہن ہوتی ہے توری, لمبی سی, کدو سے چھوٹی ہوتی ہے. ہاں کدو کی بیوی بن جائے گی نا یہ والی ورنہ یہ اس کا پتہ جو ہے یہ لیف ہے, یہ لیف پہ ہو جاتا ہے سجدہ, کیونکہ پتہ کوئی بھی نہیں کھاتا. وَنَاوِ مَا, اسی طرح اور پتے مما لا صلاحیت فی لذالک, جن میں پہننے کی صلاحیت نہیں ہے. وَإِن لوبے سالے ضرورت, اگرچہ ان کو پہنا جاتا ہے اضطرار میں, اور ہے کچھ نہیں بھی نماز پڑھنی ہے تو پتے پہن لو, یہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ عرف میں نہیں پہنے ضرورت ہے. اور شبہ ہے ما, یا کوئی علاج ہے کہ یہ والے پتے پہنو تو تمہاری جلدی بیماری ختم. اور اندہ بعض الناس ہے نادران, یا بعض لوگ نادر جو شمار ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں عامل بابے, پتوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں تاکہ جنوں کو تابع کریں. بس یہ اچھا. اب ہے کاغذ کی بات. کاغذ ایک ہوتا ہے طبی, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوا ہے نہیں, شاید پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں کہیں درخت ہیں, اس درخت کا آپ ایک مستطیل شکل کا نکال لینا, جیسے یہ پھٹا سا ہوتا ہے, اس کو دھوپ پہ رکھو نا, پھر ایسے ایسے کرتے جائے, ایسے کاغذ وہ بنتے جائے گا. پیپرس درخت جو ہے پتہ نہیں پاکستان میں ہے یا نہیں ہے تو اگر ہوگا پھر ادھر اوپر اسلام آباد سے ادھر ہے, کشمیر میں ہوگا ادھر, ادھر نہیں. یہ طبیعی قدرتی کاغذ ہے. کاغذ کی ترجیح نکالنے سے کچھ ایام رکھ کے دھوپ میں تو تعویذ وغیرہ وہ اس طرح پتلا سا ہوتا ہے یا وہ نکلتے اتنے سے ہوتے ہیں اس سے وہ کاغذ کی طرف وہی ہے کاغذ بنتے جاتے ہیں یہ ہمیں استاد نے کہا تھا جو پہلے فوج میں تھا, اس نے کہا کہ ہم ان علاقوں میں گئے ہیں تو وہاں کاغذ ہم اسی سے اور اسی پہ خط لکھ کے ہم بھیجتے تھے گھر, اور پوچھتے پہچان ہوئے کس چیز کا کاغذ ہے. تو ہمیں ابھی 1995 میں استاد نے بتایا, 35 کلاس استاد, بڑا اچھا استاد, پہلے فوجی رہا ہے پھر ٹیچر بچے. تو یہ کاغذ ہے, یہ طبیعی ہے, اس پہ تو یقیناً ہوتا ہے. لکڑی جو ہے اور کاغذ جو آپ بن رہے ہیں فیکٹریوں میں ان پہ بھی ہو جاتا ہے. ہاں وہ کاغذ جو ایسی چیز سے بنا ہے جس پر سجدہ ہی نہیں ہوتا, جیسے ریشم سے بنا مثلا, یا پلاسٹک جس پہ سجدہ نہیں ہوتا, پلاسٹک سے بنا ہوا کاغذ اس پہ سجدہ نہیں ہوتا. کپاس اور کتان ان پہ بھی تو سجدہ نہیں ہوتا. اگر ان سے کاغذ بنا ہوا ہوگا, ان سے بنے ہوئے کاغذ پہ سجدہ ہوگا. کپاس سے بنے ہوئے کاغذ, کتان سے بنے ہوئے, خود کپاس اور کتان سے نہیں ہوتا لیکن ان سے بنے ہوئے کاغذ سے. اب کاغذ کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کاغذ ایسی چیز سے بنا ہوا ہے جس چیز پر سجدہ نہیں ہوتا, جیسے ریشم ہے, اس کاغذ پہ سجدہ نہیں ہوگا. آپ اب ذہن میں یہ نہ بٹھا لیں کہ کپاس سے بنا ہوا, ابھی کپاس پہ جو نہیں ہوتا تو اس کے کاغذ پہ بھی نہیں ہوگا. کتان اور کپاس والے کاغذ پہ ہوتا ہے, تو اب ریشمی کاغذ پہ نہیں ہوگا. اسی طرح اون سے بنا ہوا, اون جو ہے بھیڑ والی, اس پر سجدہ نہیں ہوتا. اس سے بنے ہوئے کاغذ, تو جس پر سجدہ نہیں ہوتا اس کے بنے ہوئے کاغذ پر بھی نہیں ہوگا. الا خطن وال کتان, ان کے اصل پہ نہیں ہوتا لیکن ان کے بنے ہوئے کاغذ پہ ہوتا. اب ٹیشو کس سے بنتا ہے؟ یہ کاغذ ہے, کوئی اور چیز تو نہیں ہے. سجدے میں آپ نے پہلے یہ موضوع ہے نا, اس پہ آپ کا سجدہ ہوتا ہے, کچھ چیزیں ہوتا ہے کچھ پہ نہیں ہوتا. آپ جو سجدہ کر رہے ہیں تو اس کی صحت کی جو شرط ہے کہ فلاں چیز پہ, تو آپ پہلے اطمینان کریں کہ یہ کیا ہے جس پہ میں سجدہ کر رہا ہوں, سجدہ اس پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایسے تو سجدہ نہیں دیتے. اب ٹیشو کے بارے میں پتہ کرو گے یہ کیا ہے, کاغذ ہے یا کوئی اور چیز ہے.
کوئی اور چیز تو نہیں ہے، کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، کپڑا تو نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو کپڑے کی مثال دوں، یہ جو نوٹ ہے نا، نوٹ، اس نوٹ پہ سجدہ اس لیے نہیں ہوتا، ایک وجہ اگر یہ کاغذ کا، یہ اصلی نوٹ جو ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر جو رنگ ہوتی ہے نا وہ پرنٹ والی نہیں ہوتی، وہ رنگ اترتی ہے۔ اس کا مطلب ہے پرنٹر سے نکلنا ہوتا ہے تو پرنٹر والی تو نہیں اترتی۔ ابھی یہ پرنٹر سے آپ اتار کے دکھاؤ، یہ نہیں اتری، نوٹ کی اترتی ہے۔ یہ اوپر رنگ جیسے بوش کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح کا یہ خاص چیز بنتی ہے نا، ہر بندہ تو نہیں بناتا۔ اچھا کہتے یہ ہیں، پتہ نہیں آپ سارے ملکوں کی کرنسی ایسے ہے یا کسی خاص ملکوں کی ہے کہ وہ کپڑا ہوتا ہے، آپ کو کاغذ لگتا ہے۔ یہ ڈالر مثلاً ہے یا یورو کے بارے میں تھا، وہ تو کپڑا ہے۔ ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ یہ نوٹ جو ہے یہ کپڑا اس طرح بنا ہوا، اس طرح کا کپڑا ہے کہ ہم تو سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ کاغذ۔ ٹیشو کے بارے میں پتہ، ہمیں پتہ نہیں کیا ہے، کس چیز کا کپڑا ہے کہ کاغذ ہے۔ نوٹ تو کہتے ہیں کہ کاغذ ہے، کپڑا ہے۔ ہاں نوٹ کے اوپر تو ساری رنگ ہوتی ہے، خالی جگہ کہاں، اور رنگ بھی اس طرح والی ہوتی نا، جیسے یہ والی ہے پرنٹ جیسے نکلتا ہے۔ ابھی آپ فوٹو اسٹیٹ کروائیں نا اپنے پاسپورٹ کی رنگین، اس پہ گھوڑے دوڑا دیں وہ رنگ نہیں اترتی، اور نوٹ والی ابھی آپ اتاریں ایسے کریں۔ نوٹ جو ہے مجبوری کی حالت میں تو قالین پر بھی ہو جاتا ہے، ہم اختیاری حالت میں۔ ہاں کسی ملک کے کرنسی بھی ایسی ہے کہ وہ والے اس کی رنگ اترتی نہیں ہے، غریب ملکوں کے پاس چھپوانے کے پیسے نہیں ہیں ازنا، تو وہ شاید ہلکے نوٹ ہی چھپواتے ہیں۔ اب ہم بھی اچھے نوٹ چھپوا رہے ہیں، اپنا پہلا جو 100 والا نوٹ ہوتا تھا، 1000 والا، وہ دیکھو نا، اور اب والا دیکھو تو کاغذ میں فرق ہے، وہ ہلکا کاغذ ہوتا تھا، اب اچھا کاغذ ہے۔ اچھا تو مسئلہ یہی ہے، جس چیز کے بارے میں شک ہوا نا کہ اس پہ سجدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، شک ہوا ہے ان مسائل پڑھنے کے بعد کہ یہ ان میں داخل ہے کہ ان میں داخل ہے کہ ان میں داخل ہے، اس پہ پھر سجدہ نہیں کریں، اور چیز ڈھونڈیں۔ ابھی کسی کوئی پتے ہیں جن کو کھایا جاتا ہے۔ بہرحال ان مسائل پڑھنے کے بعد جب آپ ٹھہر جائیں گے نا کہ یہ اس کا کیا کریں، اس کا سجدہ نہیں کریں گے، اپنے سجدہ گاہ کا اطمینان کرو گے، اس سے سجدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہی سجدہ گاہ کے اوپر میل ہے نا، میل پہ تو سجدہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ میل نہ تو زمین ہے، آپ کی پریشانی کی میل ہے، نہ زمین ہے، نہ نباتات میں میل ہے، اس پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اب سجدہ گاہ کے اوپر میل ہے، وہ اپنا جرم والی نہیں ہے، رنگ تبدیل ہوا ہے تو پھر تو ہو جائے گا، جرم ہے تو پھر نہیں ہوتا۔ اب ہمیں شک ہے کہ کیا ہے، جب شک ہے تو ایسے نہیں رکھ سکتے، پہلے اس کو صاف کرو بعد میں سجدے کے لیے۔ لکھے ہوئے جو ہو جاتے مٹی سے لکھا ہوا، اب دیکھو سارے سجدے کا اس طرح سے صاف پڑھے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ وہم ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا جس پہ لکھا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ پھر مٹی سے لکھا ہوا ان پہ ہوتا ہے، کس نے کہا تو کروا ہے؟ تصویر بنی ہوئی ہے انسان کی تو اور مسجد کی شاید انسان کی تصویر، حیوان کی تصویر، انسان کی تصویر کچھ آ جائے گی۔ اچھا یجوز سجود علی القرطاس طبی کاغذ جو ہے واہ بردی مصر، یہ مصر کی بردی جو ہوتی ہے وہی ان کے علاقے کا ہے،
پیپرس، اس پہ سجدہ ہو جاتا ہے. وکذال کرتاس الصنائی، صنائی جو ہے فیکٹری میں بننے والا کاغذ، المتخذ من الخشب جو لکڑی سے بنایا جاتا ہے، وناوے یا اور چیزوں سے، ان پہ سجدہ ہو جاتا ہے. آپ کا کیا علاقہ ہے؟ بلتستان میں کہ گلگت ہے؟ کردو ہے، یعنی کردو میں ہوتا ہے یہ درخت، ارد گرد ہوتا ہے. یعنی جنگلی درخت ہے یا کاشت کیا جاتا ہے، لیکن آج کل تو پھر کوئی استعمال نہیں کرتا ہوگا. پرانے آج کل کاغذ عام ہے. المتخذ من الخشب وناوی، لکڑی وغیرہ سے بنا ہوا. من دون المتخذ من الحریر والصوف وناوی ما، حریر ریشم، صوف اون، ناوی ما پلاسٹک والا مثلا، ان سے مما لا یصح السجود علیہ، ان چیزوں پہ سجدہ نہیں ہوتا تو ان کے کاغذ پہ بھی نہیں ہوتا. نا اب آپ وہ قاعدہ بنا رہے تھے نا کہ جس چیز پہ نہیں ہوتا اس کے کاغذ پہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ دو چیزیں مستثنا کر دی ہیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان دو کو مستثنا کر دیا ہے کہ کپاس اور کتان جو ہے پٹسن، اس سے بنے ہوئے کاغذ پہ سجدہ ہو جائے. تو اب یہاں یہ مسئلے ختم کس چیز پہ سجدہ ہوتا ہے. تو ان کا خلاصہ یہ نکلا کہ زمین پہ سجدہ ہوگا، اور نبات جس میں یہ دو باتیں ہوں، کھانے اور پہننے کی صلاحیت نہ ہو ایک یہ، اور دوسرا واجب الماء پہ نہ ہو. بس یہ خلاصہ زمین میں. اب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس چیز پہ ہوتا ہے، اس پہ ہوتا ہے، اس پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کے مطابق بتا دیں. یہاں جو مثالیں ذکر کی ہیں، آپ ہو سکتا ہے آپ سے اور مثالیں، آپ خود کچھ سوچیے گا یہ چیز زمین میں شمار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پلاسٹک جو ہے، پلاسٹک نہ زمین ہے نہ نبات. اچھا ہے زمین سے بنی ہوئی چیز جیسے اینٹ ہے، اس کے اوپر وہ کر دیا جائے، پالش کر دو. اب پالش نہ زمین ہے نہ نبات، اس پہ سجدہ. وہ جو کاشی ہوتی ہے، کچھ کاشیاں ایسی ہیں، ٹائلیں ایسی ہیں جن کے اوپر پالش ہوتی ہے، یہ نہیں ہوگا. پتلی سی پلاسٹک چڑھی ہوئی ہوتی ہے جیسے یہاں چڑھی ہوئی ہے، تو یہ کاغذ اوپر سے پلاسٹک ہے. یہ آپ کو وہ کر کے دکھاؤں گی، ان پہ ہوتی ہے. یہ اس پہ تو نہیں ہوتی، تقریباً ساری کتابوں کاپیوں پہ اوپر یہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کہیں گے گتے پہ سجدہ کر رہے ہیں، وہ گتا نہیں ہے، پلاسٹک اس پہ نہیں ہوتا. اچھا یہ مسئلہ ختم. اب ہے تقیہ. پیچھے پڑا تھا کہ تقیہ کی صورت میں مبادرہ جائز. نوٹ پر ہو جاتا. نوٹ کی ابھی بات کی ہے کہ نوٹ کے بارے میں مجھے کچھ پتہ چلا ہے کہ وہ تو کپڑا ہوتا ہے، کاغذ ہے ہی نہیں. شاید ہاتھ نوٹ کپڑا نہ ہو، مہنگی کرنسیاں کپڑے سے بنتی ہوں. ہمیں یہ کاغذ لگتا ہے، کہتے ہیں یہ ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا ہے تاکہ جعلی نہ بن. اگر یہ کاغذ بھی ہونا، اس کے اوپر جو رنگ لگی ہوئی ہے نا، وہ رنگ ایسی ہے جو اترتی ہے، تو وہ کاغذ اور پیشانی کے درمیان حائل بن جائے تو نوٹ پہ سجدے میں اشکال آئے گا. ساری اگر وہ والی ایک دفعہ لکھائی ہوتی ہے، بال پوائنٹ جو ہے نا، نہیں جو کاغذ یہ لکھائی ہے، یہ والی لکھائی ہے نا، یہ پرنٹر والی ہے، یہ مانے نہیں ہے. یہ پرنٹر والی ہے، یہ تو مانے نہیں ہے. جس کا جرم ہو، اس کی اپنا وجود ہو، نوٹ میں اس طرح ہوتی ہے. نوٹ والی اترتی ہے. آپ سفید کپڑے پہ کریں ایسے اترتی ہے، نوٹ والی اترتی ہے. یہ چیک کیجیے. اس لیے نوٹ مسئلہ بنے گا. ویسے نیٹ اگر ہے تو اس پہ تھوڑا سرچ دے دیں، الاوراق کی نقوی، سجود الاوراق کی نقوی لکھو گے. ہاں ہو گیا. میرے پاس موبائل نہیں ہے، ورنہ اس کو دیکھ لیں گے. سید کی ویب سائٹ پہ ضرور ہوگا.
اچھا پھر نوٹوں میں بھی فرق آ رہا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہو نوٹ جو کپڑا ہو. اب نوٹ کے بارے میں نے کچھ مجھے جو معلوم ہوا ہے کہ یہ تو کپڑا ہے. ہر نوٹ کے بارے میں شاید نہ ہوگا خاص. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سے نوٹ کی بات کر رہے ہیں. ڈالر کپڑے کا ہوتا ہے, یورو کپڑے کا ہوتا ہے, یا سارے پوری دنیا کی کرنسی جو ہے وہ کپڑے کی کرنسی ہے. اب ہمیں یہ کاغذ لگتا ہے کاغذ, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کپڑا. خاص قسم کا کپڑا ہے, عجیب ہے. یہ کس کی تحقیق ہے؟ یہ نیٹ پہ میں نے معلوم ہوا ہے یہ خاص قسم کا کپڑا ہے. اب نیٹ والا جو ہے بہرحال ہمیں نوٹ کے بارے میں جب تک ہے شک کی صورت میں صحیح نہیں کہ یہ اس کی رنگ جو ہے مانے بنتی ہے, جلد اور کاغذ کے درمیان حائل بنتی ہے, شک کا ہے تو پھر اس پہ صحیح نہیں ہوگا. جب اطمینان ہو جائے کہ جی نہیں یہ اس طرح جیسے یہ لکھائی ہے یہ پرنٹ والی ہے, یہ مانے نہیں ہے, نوٹ والا بھی اسی طرح ہوتا ہے اور کاغذ بھی وہ ہے, پھر صحیح دیکھ کر یہ اطمینان کرنا پڑے گا. شک کی صورت میں مشکل ہے. اچھا تقیہ ایسی چیز ہے تقیہ کہ جس کی وجہ سے مبادرہ, تقیہ کے مورد میں مبادرہ جائز ہوتا تھا. پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ تقیہ کے مورد میں انسان ہے تو کیا وہ جگہ چھوڑ کے کسی اور جگہ چلا جائے گا؟ نہیں, اسی مسجد میں پڑھ سکتا ہے. یا نماز کو مؤخر کر دے, 1-2 گھنٹہ بعد پڑھے, ظہر کی نماز ہے سب کی, کہا نہیں شروع میں پڑھ سکتے. تقیہ ایسا مورد ہے کہ مبادرہ اس میں جائز ہے اور جگہ تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے. لہذا تقیہ کی صورت میں آپ قالین پہ سجدہ کر سکتے ہیں, چاہے 1 گھنٹے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا, تقیہ کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ اپنی سجدے گاہ رکھ کے کر سکتے. کہا نہیں ابھی پڑھ سکتے ہیں. تقیہ ایسا مورد ہے. باقی عذروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی امید ہے کہ عذر ختم ہو جائے گا تو پھر انتظار کرو. تقیہ میں انتظار واجب نہیں. تقیہ میں ہاں ایسا کوئی کام نہ کرنا جو کام تقیہ میں بھی معاف نہ ہو, جیسے رکوع چھوڑ رکن ہے, وہ کسی جتنا بڑا مضطر ہو رکوع معاف نہیں, تو وہ والا کام نہیں کیا جا سکتا جو اضطراری حالت میں معاف نہیں ہوتا. قالین پر سجدہ اضطراری حالت میں ہو سکتا ہے, لہذا تقیہ کے مورد میں ہو سکتا ہے. اذا لم يتمكن من السجود على ما جیسے سجود علیہ. اچھا یہ والا ہاں مسئلہ کہ کاغذ ہے اس پر لکھائی ہو چکی ہے. کاغذ پہ لکھائی ہے, لکھائی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک یہ پرنٹر والی جیسے یہ آپ کے سامنے کتاب ہے, ایک ہوتی ہے جرم والی. پرانے زمانے میں جو کتابیں ہوتی تھیں ان کی آپ ہاتھ لگاتے تو کھردرا سا محسوس ہوگا آپ کو, ان کی جرم ہوتی تھی. قلم سے بھی پہلے جو حجری ہوتی تھی نا, تو وہ آپ آنکھیں بند کر کے اندھے بھی اس کو پڑھ لیں, ہو سکتا ہے بڑے بڑے لفظ تو انگلی سے اس کو محسوس ہوگا کہ یہ کون سا لفظ ہے. اس کی اپنی جرم ہوتی ہے. جرم والی پہ تو نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو سیاہی ہے نا یہ نہ زمین ہے اور نہ ہی نباتات, اس پہ تو نہیں ہوگا. ہاں جرم ہے لیکن درمیان میں فاصلے ہیں, جیسے یہ کتاب سامنے پڑی, اس کی لائنوں کے درمیان فاصلہ ہے نا, تو جب فاصلے ہوں تو پھر فاصلوں میں سجدہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ فاصلہ آپ کے انگلی کے سرے جتنے کی ہو. سرے سے مراد یہ جو میرا ناخن کے ساتھ والا حصہ ہے, یہ جو دیوار پر لگا, کل پڑھیں گے.